بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی سرزمین سے نمرود کے ہاتھوں ستائے ہوئے نکلے اور دیس سے پردیس ہو کر فلسطین کی طرف چلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں۔ آپ کی بیوی کا نام سارہ تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنا ایمان بچا کر مہاجر بنے۔ سفر کرتے کرتے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں مصر کا ملک تھا۔ جب مصر میں داخل ہوئے وہاں کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک شخص ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیوی بھی ہے اور بے حد خوبصورت ہے۔ بادشاہ کی عادت تھی اس کے ملک میں آنے والے کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پردیسی تھے، اجنبی تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ بے بس تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ جس اللہ کی توحید کے لیے آگ میں کود گئے اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، وہ اللہ اپنے بندے کی عزت کا بھی ضرور پاس کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا اپنی بیوی کو۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے خراب ہی تھی، اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہونے لگا تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ محسوس ہوتا تھا کہ بادشاہ یہ منظر دیکھتا رہا اور یہ سوچ کر انتظار کرتا رہا کہ یہ خاتون اپنی عبادت سے فارغ ہوگی تو پھر اس کی طرف بڑھوں گا۔ ادھر حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اپنے رب کریم سے باتیں کر رہی تھی۔ جو کوئی بھی اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی دعا ضرور سنتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے اپنے رب سے اپنی مشکل بیان کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں۔ اپنے خاوند کو چھوڑ کر میں نے اپنی عزت و عصمت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، تو پھر میرے مولا اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے۔ سارہ رضی اللہ عنہ مشکل میں ہے، عزت کو بچانے کی مشکل میں، اور اس مشکل کو اللہ سے فریاد کر رہی ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی پریشانی سے نکالنے والا نہیں، میری عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ کیسے اپنی بندی کو ضائع کر سکتا تھا؟ ہم سب کی روحانی ماں اللہ کی ایسی ولی اللہ دوست تھیں۔ اللہ نے ان کی فریاد کو فوراً سنا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے نماز ختم کر لی، اپنے رب سے فریاد کر لی تو بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھنے لگا اور جب قدرے قریب آیا تو بے ہوش ہو کر گر گیا محل کے فرش پر۔ اس کے منہ سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی جیسے موٹے کٹے کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ آوازیں نکالتا ہے۔ بادشاہ کا بھی یہی حال تھا، منہ سے جاگ بہنا شروع ہوگی۔ اب اس کے پاؤں بھی زمین میں رگڑیں کھانے لگے، ٹانگیں چل رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا لیکن اللہ نے اس کو اپنی ذات کی گرفت میں لے لیا۔ لوگوں، جب کوئی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ حضرت سارہ کے لیے مولا کریم اپنے ایسے بن گئے کہ حضرت سارہ جو کہتی عرش والا رب اسی طرح کرتا جاتا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو خیال آیا، اگر یہ بادشاہ اسی طرح مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں اس کے قتل کا الزام مجھ پر نہ لگ جائے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو یہی کہا جائے گا اس عورت نے بادشاہ کو مار دیا، اس کو ٹھیک کر دے۔ اللہ نے اپنی بندی کی دعا قبول فرمائی، بادشاہ کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ درمیان میں کتنا وقفہ آیا، چند منٹ کا، چند گھنٹوں کا یا چند دن کا۔ بادشاہ کے ساتھ جو ہوا وہ اسے بلا کر دوبارہ پہلے والی حرکت کا سوچنے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے جب دوبارہ دیکھا کہ بادشاہ بلکہ اب پھر سرکشی پر آمادہ ہے تو پھر دوبارہ پہلے والا عمل دہرایا، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ کے ہاں دعا کی، نماز سے فارغ ہوئی، بادشاہ آگے بڑھا، پھر نیچے گر گیا اور پہلے والی حرکت سے دوچار ہو گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اللہ کے حضور دعا کی، اگر یہ مر گیا اس کا الزام میرے پر آ جانا ہے، اے اللہ اس کو دوبارہ ٹھیک کر دے۔ اس طرح بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ جو اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہے، بے شک آسمان کا رب ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی بندی کی عزت کی حفاظت کی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو ہر شے سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ باہر نکل گیا، اب دربار لگایا اور اپنے کارندوں سے کہنے لگا، یہ عورت جو تم میرے پاس
پاس لائی ہو، یہ جنات میں سے کوئی جن عورت تھی جسے تم میرے پاس لے آئے، اسے واپس اس کے خاوند کے پاس چھوڑاؤ۔ اور ساتھ بولا، یہ جو ساتھ لڑکی ہے اس کا نام ہاجرہ ہے، اسے اس خاتون کے سپرد کر دو، وہ اسے ساتھ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس بادشاہ کے دل میں خود ڈالا، وہ بادشاہ جو حضرت سارہ کے حسن میں گرفتار ہو کر انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، وہ اب اپنی لڑکی خادمہ بنا کر حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر رہا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اس لڑکی کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، جو پریشانی کی حالت میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو خوش ہو گئے اور حیرانگی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، جناب نے محسوس نہیں کیا کہ اللہ نے کافر کو اوندا منہ پٹک کر رکھ دیا اور خدمت کے لیے یہ لڑکی عطا کر دی؟ یقیناً اللہ ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔